السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه مسلم۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزء ایمان ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ اور اس کے بعد کیا اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین بہت غفور ہے اور بہت رحیم ہے۔ تو لہذا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی محبت جزء ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نہیں کرتا ہے، صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نہ نبی کی محبت جزء ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ان کی اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، واللہ تم میں سے وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے لڑکے، اس کے آل اولاد اور حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ بن جاؤں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر، تمام چیزوں پر فوقیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دینا چاہیے، دل سے، جان سے، مال سے، اہل سے، عیال سے، اصدقاء، احبہ، تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں کہ ہم نبیوں سے محبت کریں، نبی زیادہ اولیٰ ہیں محبت کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انا اولیٰ بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مومن کو اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں، اور یہی ہونا ہی چاہیے۔ لیکن آج ہم محب نبی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچی پکی محبت ہمارے دل و جان میں نہیں ہے، ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری نفس سے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا ایمان ابھی مکمل نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تمام چیزوں سے، اور پھر اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم کامل مومن ہو گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو لہذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سچی پکی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، جھوٹی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جزء ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، نماز روزہ سب، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔
اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کا جب تک دعویٰ نہ کرے اور بتا نہ دے تب تک اس کا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا، امام بخاری نے فرمایا، من احبنی کان معی فی الجنہ۔ امام ترمذی کی یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کون سی محبت؟ سچی پکی محبت۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث المرء مع من احب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو کہ آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کو اس سے محبت ہوگی۔ تو اگر ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری محبت کو سچی پکی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے والا بنا، اور محب نبی کی سچی محبت ہمارے دل میں ہماری جان میں رچ بس جائے، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں۔ اور اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی لائی ہوئی تمام چیزوں پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کے ساتھ محبت کرنے والا بنا۔ یہی پیغام ہم آپ تمام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی پکی محبت کریں، تاکہ اللہ رب العالمین بھی راضی ہو اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بھی آسان ہو، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں ہمارا خاتمہ ایمان پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔